السلام علیکم ناظرین، منصور علی خان اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، یہ ویڈیو جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق مریم اورنگزیب کے ساتھ ہے، اور زیادہ تر لوگوں کو تو میرے خیال میں اب تک پتہ لگ چکا ہوگا کہ مریم اورنگزیب کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے لندن کے اندر، جہاں پہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کے چند کارکنوں نے اور چاہنے والوں نے، عمران خان صاحب کے چاہنے والوں نے جو ہے وہ گھیر لیا، اور اس کے بعد جس قسم کی بدتمیزی ہوئی ہے، میرے خیال میں وہ کافی حد تک ویڈیوز کچھ آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں اور کچھ آپ نے ویسے بھی دیکھی ہوں گی۔ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا ہے، ظاہری بات ہے اس کے مختلف اکاؤنٹس ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کے اپنے اکاؤنٹس ہیں، نون لیگ کے لوگوں کے اپنے اکاؤنٹس ہیں، جو جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے میرے خیال میں سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ انہی سے پوچھ لیا جائے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ ٹیلی فون لائن پر اس وقت لندن سے ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، میرے خیال میں انہی سے یہ واقعہ پوچھ لیتے ہیں۔ مریم صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ ظاہری بات ہے مختلف اکاؤنٹس یہاں پہ آ رہے ہیں سارے واقعے کے، لیکن ابھی تک آپ کا موقف جو ہے وہ صرف میں نے ٹویٹس کے ذریعے دیکھا ہے۔ آپ ذرا خود ہمیں ذرا بتا دیجئے کہ ایگزیکٹلی یہ واقعہ پیش کس طرح آیا ہے۔ السلام علیکم منصور، پہلے تو بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ وسیلے بنا دے آپ کی عزت میں اضافے کے، تو اس سے تو بڑی اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ کچھ نہیں، ہم وہ میٹنگ تھی آج، میاں صاحب نے بلائی بھی تھی، تو وہ کر کے ہم نیچے میں اتری ہوں، تو میں واک کر کے جا رہی تھی بس لینے کے لیے، جہاں میں اپنے کزن کے گھر رکی ہوئی ہوں۔ تو میں نے وہ واک کر رہی تھی، ایز آئی واز واکنگ، تو یہ پی ٹی آئی والے لوگ ان کے ہاتھ میں یہ تھے، میرا خیال ہے یہ سلمان بھائی کی طرف جا رہے تھے وہاں ہراس کرنے، بٹ دے سو می ان دا مڈل آن دا روڈ، تو انہوں نے میرے پیچھے مائکس اور عجیب لینگویج اور بدتمیزی، اور میں I kept walking because میں نے کہا ہٹ جائیں گے، بٹ they just started coming after me۔ اس کے بعد میں لیفٹ مڑی تو ایک وہ تھا، میں کافی شاپ ہے وہاں پریٹے منجور، میں نے کہا چلو وہاں سے کوئی کافی لے لیتی ہوں یا کچھ پینے کے لیے۔ میں ٹرن کیا، اندر میں چلی گئی، they came after me، I took a coffee، پے کیا میں وہاں سائڈ پہ کھڑے ہو کے پینے لگ گئی۔ وہاں وہ کافی والا، بیکاز یہ سب کچھ وہ کافی شاپ کے اندر بھی کر رہے تھے، اینڈ دا لینگویج دے ور یوزنگ، جو ورڈز وہ یوز کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد وہ کافی والا میرے پاس آیا، اس نے کہا یو نیڈ ہیلپ، میں نے کہا آئی ایم یوزڈ ٹو دس، آئی ڈونٹ نیڈ ہیلپ، ڈونٹ ڈو اینی تھنگ۔ تو اگر میں کہہ دیتی تو وہ شاید پولیس بھی بلا لیتا، مگر بیکاز وہ ان کی پراپرٹی تھی دیٹ کیفے، سو وہاں یہ لوگ یہ حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ مگر پھر میں نے ان سے، اور بیچارے مجھے ترس آیا، بیکاز ان لوگوں کا جو انفارمیشن، اب وہ عجیب باتیں کر رہے ہیں، میں ان کو جواب دے رہی ہوں، دین دے اگریڈ ود می آلسو۔ تو ایک گروپ چلا گیا، وہ جو خاتون تھی مائکس کے ساتھ، اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی، مجھے تو اس وقت اب یاد بھی نہیں کہ وہ کیا بول رہی تھی۔ آئی اسٹوڈ دیئر، ہیڈ کوک، اینڈ اس کے بعد وہ میں نے ان کی ویڈیو بنانی شروع کی۔ دا مومنٹ آئی اسٹارٹڈ میکنگ دیئر ویڈیو، وہ چلے گئے جگہ سے، اور وہ چلے گئے، اسی وقت ایک اور گروپ آ گیا جو انہی کا گروپ تھا، بٹ دے اسٹارٹڈ ٹاکنگ ٹو می، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اب اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں، یہ کریں۔ میں نے کہا اپنے رویے ٹھیک کریں، جواب چاہیے تو یہ طریقہ نہیں جواب لینے کا۔ پھر وہ میں نے آئی ڈونٹ نو کیا گفتگو کی، انہوں نے سوال جواب کیے۔ سو دس از اٹ۔ تو مریم صاحبہ، یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے، اس کی آپ نے کوئی پولیس رپورٹ کروائی ہے یا کروانے کا ارادہ رکھتی ہیں کیا؟ نہیں منصور، میں ان کو اتنی اٹینشن ہی نہیں دینا چاہتی جتنی وہ لینا چاہتے ہیں۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو، اننیسیسری ہے۔ جس طرح آپ کو یاد ہے نا، مسجد نبوی میں ہوا، بیچارے جو ان کی وجہ سے، ان کی انسٹیگیشن کی وجہ سے یہ رویہ انکلکیٹ کیا گیا ہے نا، یہ تو ایک چیز پوری پکی پکائی ان کو پکایا گیا ہے۔ تو وہ بیچارے دیکھیں وہاں مزدور تھے، ان کے اس میں آ گئے، آج 10 سالوں کی سزا، اور پتہ نہیں کتنے ریال جرمانے ان کے پاس ہوں گے بھی نہیں۔ I felt bad also when that happened۔ میں نے بعد میں کوشش بھی کی کوئی پارڈن کی، لیکن ان کے قانون بڑے سخت ہیں، اور وہ ایک مسجد نبوی کے اندر یہ واقعہ ہوا۔ آج بھی آپ دیکھیں، یہ تو بیچارے کیا لوگ تھے، یہ خود یہاں میرا خیال ہے کہاں رہتے ہیں، I don't even know that۔ تو میں کیا ایسے ہی بس وہ چلے گئے، میں آ گئی۔ I really want to thank everyone۔ It's not about me, it's not about Maryam Aurangzeb, it is about someone who's being harassed, abused۔ اتنی گندی وہ لینگویج یوز کر رہے تھے، اور خواتین کر رہی تھی، وہ اتنے گندے ورڈز یوز کر رہے تھے کہ میں آپ کے ساتھ ریپیٹ بھی نہیں کر سکتی۔ تو وہ مگر جس طرح میڈیا نے، سول سوسائٹی نے، لوگوں نے، جاننے والوں نے سوشل میڈیا پہ اس چیز کو کنڈیم کیا، آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو آل آف دیم۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اب ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ یہ تیسرا واقعہ ہو چکا ہے، اس سے پہلے پارلیمنٹ لاجز میں اسلام آباد میں بھی آپ کے ساتھ اس طرح بدتمیزی ہوئی تھی، اس کے بعد سعودی عرب کے اندر بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اب یہ
لندن کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. تو کوئی گارڈ شارڈز وغیرہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہے؟ اگر آپ گارڈز رکھ لیں تو بہتر ہو جائے. میں خود ہی بہت بڑی گارڈ ہوں اپنے لیے. آپ کا صبر اور آپ کا پیشنس اور آپ کی جو ٹالرنس ہوتی ہے نا, وہی آپ کی سب سے بڑا گارڈ ہوتا ہے, جو ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا اینڈ وش یو ویل. ناظرین, یہ ساری گفتگو آپ نے میرے خیال میں سن لی ہے. سیلف ایکسپلینیٹری ہے سارا کچھ کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا ہے. فوٹیج کے اندر بھی جو ہے وہ کافی حد تک چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. ایک منٹ کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کو بھول جائیے کہ یہ مریم اورنگزیب ہے. آپ ایک منٹ کے لیے بھول جائیے کہ یہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتی ہیں, اس وقت منسٹر فار انفارمیشن ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ بے شک میری ویڈیوز بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے. میں نے خود اس خاتون کے حوالے سے جہاں پہ یہ غلط ہوئی ہیں میں نے خود بھی ان کو کرٹیسائز کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے ان کو کرٹیسائز نہیں کیا, میں نے بھی ان کو کرٹیسائز کیا ہے. لیکن ہمیشہ جب بھی کرٹیسائز کیا ہے وہ ایک تمیز کے دائرے کے اندر کیا ہے, اختلاف کیا ہے, تمیز کے دائرے کے اندر کیا ہے. میں آپ سے چاہوں گا ایک منٹ کے لیے یہاں سے مریم اورنگزیب کی تصویر کو ہٹا دیجئے اور اپنی بہن, اپنی ماں, اپنی بیٹی یا اپنی بیوی کی تصویر یہاں پہ لگا دیجئے, اور اس کے بعد ایک منٹ کے لیے تصور کیجئے کہ اس طرح مطلب 5-6 لونڈے لپاڑے یا یہ جو خواتین جو کچھ کر رہی ہیں, یہ ان کے ساتھ بازار کے اندر اگر ہو رہا ہو, پاکستان کے اندر, چلے پاکستان کے اندر ہو رہا ہو, میں کہتا ہوں کسی اور کی بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہو, تو آپ ذرا صرف اندازہ لگائیے کہ اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا, یہاں پہ کیا ہوگا. یہ تو لندن تھا نا, ظاہری بات ہے یہاں پہ گوروں کو کیا پتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, گوروں کو تو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے. لیکن اگر یہ یہاں پہ ہوتا, کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آ رہا ہوتا, تو تب کیا ہوتا. میں بار بار جس بات کی بات کرتا ہوں نا, کہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک اپنی ویڈیو کے اندر بات کہی تھی کہ خان صاحب کی تمام تر غلطیاں شاید اسے درگزر کر دیا جائے. ان کی گورننس, عثمان بزدار, جھوٹے وعدے, لوگوں کو لارے لپے, جمہوریت کا چہرہ بننے کی کوشش کرتے ہوئے ایک ہائیبرڈ نظام کی پروڈکٹ بننا, یہ سب کچھ معاف کر دیا جائے. جو چیز معاف نہیں کی جا سکتی نا, وہ اس شخص کے ذریعے جو ہمارے معاشرے میں یہ جو بدتمیزی پھیلی ہے, جہاں پہ اس بات کا لحاظ تک نہ کیا جائے کہ یار یہ بھی کسی کی بہن ہے, یہ بھی کسی کی ماں ہے, یہ کسی کی بیٹی ہے, میرا لاکھ اس سے اختلاف صحیح, لیکن یار میں اس کے ساتھ یہ حرکت نہیں کر سکتا. میں اس سے اس طرح نہیں بازار کے اندر کھڑے ہو کے جو ہے میں اس کے ساتھ یہ لان تان نہیں کر سکتا. خاندانوں کے بیچ میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں, بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں, محلے کے اندر لڑائیاں ہو جاتی ہیں, لیکن پھر بھی اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ نہیں یار عورت ذات ہے, ہم عورت ذات کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. وہ عورت ذات کیا, مرد کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے, کسی اور کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. ہم احتجاج کرنا چاہیں, ہاں بے شک وہاں پہ پلے کارڈ لے کے ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں, آپ کہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے اور میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. لیکن یہ اس قسم کے الفاظ بولنا, ڈڈو چارجر, چور, اور چور کی سیکٹری, عوام کا پیسہ لوٹا, مطلب آپ کے پاس مریم اورنگزیب کی کرپشن کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ان میں سے میں ایک خاتون کی گفتگو سن رہا تھا, وہ گوچی کا بیگ تو نے لیا ہوا, تو بھائی گوچی کا بیگ تیرے پیسوں سے لیا ہوا, اور یہ دیکھو کافی پینے آئی ہوئی ہے, کافی پینے تیرے پیسوں سے آئی ہوئی ہے, وہ اپنے پیسوں سے کافی پینے, جیسے تو نے کبھی نہیں پی, تو نے ساری زندگی کبھی کافی نہیں پی ہوگی, کھا اپنے پیو کی قسم کھا, تو نے کبھی یہاں پہ کافی نہیں پی ہوگی. دنیا جہان کے, مطلب آپ انگلینڈ میں رہتے ہوئے دنیا جہان کے سیر سپاٹے کر رہے ہوں گے, عیاشیاں پٹ رہے ہوں گے, لیکن آپ کو اس بات کے اوپر اعتراض ہے, اچھا یہ مل گئی مجھے, عورت مل گئی ہے, بس یہی تو میرا وہ 2 minutes to fame ہے, یہی تو وہ میرا موقع ہے کہ میں نے اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ اس قسم کے کئی کیریکٹرز ہیں, میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اس طرح کے کئی کیریکٹر جو ہیں وہ آپ کو واٹس ایپ گروپوں میں ملتے ہیں, واٹس ایپ گروپوں میں ملتے ہیں. مجھے بھی 2-4 کا جو ہے وہ سامنا کرنے کا موقع ملا ہے کہ اچھا یہ فلاں بندہ آیا ہوا ہے, او ہو اس سے تو مجھے بڑی نفرت ہے, اس سے تو مجھے بڑا اختلاف ہے. اب وہ جان کے نا آپ کے ساتھ پنگے بازی شروع کریں گے, جان کے پنگے بازی آپ سے شروع کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ ویسے تو شاید ساری زندگی میں لگا رہا ہوں تو شاید میرا ان لوگوں سے کبھی انٹریکشن ہو نہ سکے, لیکن یہ وہ موقع ہے, یہ وہ موقع ہے جب میں بالکل نہ چھوڑوں کہ یہ بھی ایک عورت ذات ہے, یہ کسی کی ماں, بہن, بیٹی, بیوی ہے, میں یہ موقع نہ چھوڑوں. مجھے چاہے اپنا ذلیل سے ذلیل چہرہ دکھانا پڑے, اپنا بدنما سے بدنما اپنی شخصیت کا جو ہے وہ رخ دکھانا پڑے, لیکن میں اپنی وہ ساری جو گندگی ہے نا اس کو منہ سے اپنے الٹا دوں, میں کسی طرح میں اس کو نکال دوں کسی طرح اپنے منہ سے, کہیں یہ موقع میرے ہاتھ سے نہ چلا جائے, کیونکہ ظاہری بات ہے خبر بننے کا موقع ملا ہوا ہے اس وقت. یہ خاتون جو جس قسم کی زبان استعمال کر رہی تھی, ظاہری بات ہے
اور میں وہاں پہ مجھے زیادہ افسوس پتہ ہے وہ خیر وہ جو عورت تھی وہ تو پھر بھی ذرا عمر رسیدہ لگ رہی تھی، جبکہ میں مریم اورنگزیب کی پیشنس کے اوپر میں انہیں داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جب اتنا کچھ بکواس کیا جا رہا تھا یہ پھر بھی وہاں پہ پرسکون کھڑے ہو کے جو ہے نا ایک اسمائلنگ چہرے کے ساتھ ان سب کو دیکھ رہی تھی کہ بولو اور کیا بولتے ہو، بولو بولو۔ مریم اورنگزیب بھی کوئی ایک ماں ہے، ان کے بھی بچے ہیں، یہ تمام ویڈیوز جو سوشل میڈیا کے اوپر گھوم رہی ہیں اس کا کیا اثر پڑے گا؟ دس از دیٹ سینسٹیوٹی جو عمران خان صاحب نے نا ہمارے معاشرے میں سے ختم کر دی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میں بار بار کبھی بھی خان صاحب کے لیے کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کرتا، لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں کہ خان صاحب اگر ان کی پالیٹکس ختم بھی ہوگی نا، پالیٹکس ختم بھی ہوگی، میرا خیال میں اگلے 40-50 سال میں کا یہ شخص نقصان کر گیا ہے، کیونکہ یہ جتنے لونڈے لپاڑے ہیں یہ 18 19 20 سال کے، انہوں نے ظاہری بات ہے اب اگلے 30 40 50 سال تو رہنا ہے پاکستان کے اندر، ان کا برین واش ہو چکا ہے، ان کی نظر میں سیاسی اختلاف اب اسی طرح ہی ہوگا، ان کو سیاسی اختلاف کا اور کوئی طریقہ نہیں سمجھایا گیا، ان کو نہیں بتایا گیا کہ بیٹا سامنے بیٹھ جاؤ یا اگلے سے کہو جی میں ذرا آپ سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ ذرا میرے سوالوں کے جواب دے دیں، آپ ان کے سوالوں کے جواب سنیں، آپ ان سے کہا جی میں آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہوں اور میرا خیال میں آپ غلط کہہ رہی ہیں، بات ختم، آپ اپنے گھر جائیں وہ اپنے گھر جائیں، کیونکہ جس نہج کے اوپر آپ پہنچ چکے ہیں نا، یہ میں آج آپ کو کہنے جا رہا ہوں یہ بات، جس نہج کے اوپر آپ لوگ پہنچ چکے ہیں اس کی اگلی سٹیج جو ہے گالی سے گولی میں کنورٹ ہوگی۔ آج جو لوگ گالیاں دے رہے ہیں نا، یہ ان کا اگلا جو سٹیج آتا ہے، وہ جو کینسر ہوتا ہے نا، کینسر کے اندر مختلف سٹیجز ہوتی ہیں نا، آپ اس سوسائٹی کے کینسر کو اب اس سٹیج کے اوپر لے کے آ گئے ہیں کہ یہ گالی کے بعد اب گولی بننے والی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کئی ایسے مائنڈ سیٹس میں دیکھ چکا ہوں جو تقریباً اس سٹیج تک پہنچ چکے ہیں، اور اس چیز سے مجھے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے، کیونکہ یہ چیز لا علاج تقریباً ہو چکی ہوئی ہے، تقریباً لا علاج۔ آپ ان کو جا کے، میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں، میں ہمیشہ لوگ جو ہے نا ان کا عمران خان صاحب کا مختلف فیشسٹ رولرز کے ساتھ جو ہے وہ موازنہ کرتے ہیں جو ماضی میں رہے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں نہیں یار یہ مت کیا کرو یار، وہ عمران خان کو اس طرح مت کمپیئر کیا کرو، کیونکہ میں پھر بھی جمہوریت پہ یقین رکھتا ہوں، لیکن چند ایسی سملیرٹیز ہیں کہ ہاں وہ بھی بڑے پاپولر ہوا کرتے تھے، لوگ ان کو بھی ووٹ ڈالتے تھے، آئے وہ بھی جمہوریت کے ذریعے تھے، لیکن مائنڈ سیٹ ایسا تھا کہ بس میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں، باقی سب کے سب میرے جو مخالفت میں کھڑے ہیں وہ غلط ہیں، اور ان کو مار ڈالو، ان کو اس دنیا سے ختم کر دو، ان کی پشتیں ہٹا دو پاکستان سے۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو آپ نے اس سوسائٹی کے اندر جس کے بیج بو دیے ہیں، اور اب آپ لاکھ کوشش کر لیں، آپ اس کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کریں، آپ جڑ سے اکھاڑیں گے وہاں سے ایک اور پودا نکل آئے گا، نہیں ٹھیک ہو سکتا، اب یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، کریں اسی کے ساتھ رہیں، لیکن مجھے سب سے زیادہ جس چیز سے خوف آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ ابھی ایک سائڈ سے ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ایک سائڈ سے ہو رہا ہے۔ کل کو خدا نخواستہ پاکستان تحریک انصاف کے منسٹرز جو سرونگ منسٹرز ہیں اس وقت پنجاب کی گورنمنٹ میں یا سابقہ منسٹرز، اگر خدا نخواستہ ان کے گھر کی خواتین کے ساتھ یہی حرکتیں شروع ہوئیں پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ بھی ہماری بہن بیٹیاں ہیں، ان کے لیے بھی اسی طرح کا احترام ہے، لیکن تب کس طرح سنبھالا جائے گا یہ سب کچھ جب دونوں سائڈ سے یہ کام سٹارٹ ہو جائے گا؟ سعودی عرب کے اندر جو کچھ مریم اورنگزیب کے ساتھ ہوا تھا ان لوگوں کو تو سزا مل گئی، کدھر گئے عمران خان؟ کدھر کی حقیقی آزادی؟ کوئی گیا ان کو پوچھنے کے لیے؟ نہیں، نکل گئے، سب پتلی گلی سے نکل گئے، ان بیچاروں کا مستقبل تباہ ہو گیا۔ بڑے دیکھے ہیں یہ اس قسم کے، یہ جو گھوم رہے ہیں نا اس طرح کے بڑے میں نے دیکھے ہیں، جان نشاور کرتے تھے عمران خان کے اوپر، مرنے کے لیے تیار تھے، 7 8 9 سال کے اندر ساری پھونک نکل گئی، نہیں یار اسی بڑے غلط کیتا ہے یار، بڑا یقین کریں میں نے بڑے بڑے برج الٹتے دیکھے ہیں کہ نہیں یار یہ طریقہ نہیں تھا، یہ بہت غلط، اور ایک زمانے میں وہ بھی مرنے مارنے کے اوپر اتر آتے تھے، اب جا کے برکس نکلا۔ میں ویسے تو بڑا نا امید ہوں اس معاملے میں کہ یہ برکس اس پود کا نکلے گا،
لیکن اللہ کرے کہ جو مناظر مریم اورنگزیب کو دیکھنے پڑے ہیں آج، یہ کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ نہ ہو۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔